کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اصل میں کتنے ذہین ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سوچ سے زیادہ ذہین ہوں۔ کیونکہ ذہانت جو ہے وہ صرف بڑی بڑی باتوں کو سمجھنا اور مسائل کو حل کر دینے میں نہیں ہوتی، بلکہ کئی دفعہ ذہانت روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی سی عادات اور خیالات میں بھی نظر آتی ہے۔ جدید تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ذہین لوگوں کی شخصیت کے اندر کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو انہیں عام لوگوں سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ تو یہاں ہم ایسی 12 دلچسپ نشانیوں کا ذکر کرنے والے ہیں جو آپ کو ذہین ہونے کا احساس دلا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر نئے خیالات کی بھرمار ہوتی ہے۔ کئی ذہین لوگ جو ہیں ان کے دماغ کے اندر ہمہ وقت نئے خیالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کا ہر خیال بہت ہی زبردست ہو، لیکن مسلسل نئے آئیڈیاز کا آنا ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ہر وقت کچھ نیا سوچتے رہتے ہیں، چاہے وہ سوچیں سادگی کی ہوں یا وہ گہرائی کی سوچیں ہوں، تو یہ آپ کی ذہانت کا اشارہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2 کے اوپر جو نشانی ہے وہ یہ ہے منفرد حس مزاح ہونا، یعنی کہ ایک ڈیفرنٹ سینس آف ہیومر ہونا۔ ذہین لوگوں کی حس مزاح جو ہے وہ عام طور پر دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ لوگ اکثر ان باتوں کے اوپر ہنستے ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں، یا ان کے جو مذاق ہوتے ہیں ان کے اندر ایک چھپی ہوئی گہرائی ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سے طنز جو ہیں یا پیچیدہ باتوں میں سے بھی ایک مزاح کا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ عادت ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ بھی منفرد ہے اور عام لوگوں سے زیادہ تیز ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو نشانی ہے وہ ہے زبردست یادداشت کا ہونا، ایکسیپشنل شارپ میموری کا ہونا۔ کیا آپ کو بھی ایسے واقعات یا باتیں یاد رہتی ہیں جو دوسرے لوگوں کے ذہن سے جلدی نکل جاتی ہیں؟ کیونکہ یہ ایک مضبوط ذہن کی نشانی ہوتی ہے۔ ذہین لوگ اکثر چیزوں کو ٹھیک ٹھیک یاد رکھتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ جو ہے وہ معلومات کو بار بار ریوائز کرتا ہے، ان کے اوپر کام کرتا ہے اور انہیں محفوظ رکھنے کی عادت بنا لیتا ہے۔ چوتھے نمبر کے اوپر خیالات کے اندر کھو جانا، یعنی کہ اپنی امیجنری ورلڈ کے اندر چلے جانا۔ کئی ذہین لوگ جب بوریت محسوس کرتے ہیں تو وہ اپنی خیالی دنیا، اپنی امیجنری ورلڈ کے اندر کھو جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق خیالی دنیا میں کھو جانا اور اپنے دماغ کو آزاد چھوڑ دینا دماغ کی کارکردگی اور تخلیقی صلاحیت یعنی کہ کریٹیوٹی کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ بھی اکثر روزمرہ زندگی میں چیزوں سے اور اپنے کام کاج سے ہٹ کر کسی تصوراتی دنیا کے اندر اپنا وقت گزارنا پسند کرتے ہیں تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ زبردست صلاحیت کا حامل ہے۔ نمبر 5 کے اوپر آ جاتی ہے جذباتی سمجھ بوجھ، اور اس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں۔ ذہین لوگوں میں صرف منطقی یعنی کہ لاجیکل یا ریشنل تھنکنگ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے جذبات کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے احساسات کو اچھی طریقے سے جانچتے ہیں اور انہیں بیان کر سکتے ہیں تو یہ بھی ذہانت کی ایک نشانی ہے، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے جذبات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہیں اور اپنے تعلقات کے اندر اپنے جذبات کو بہترین انداز میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر کے اوپر تنہائی سے محبت کرنا، یعنی کہ اکیلے رہنے کو ترجیح دینا۔ زیادہ تر ذہین لوگ اپنے وقت کو اکیلے گزارنا پسند کرتے ہیں۔ تنہائی ان کے لیے بوجھ نہیں ہوتی بلکہ ایک خوشگوار لمحہ ہوتی ہے جہاں وہ اپنے خیالات کے اوپر غور کر سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا کوئی کریٹیوٹی کے تخلیقی کام کرتے ہیں، اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو وہ مصروف رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی تنہائی پسند ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کا ذہن غیر معمولی طور کے اوپر گہرا ہے اور باقی لوگوں سے منفرد ہے۔ 7ویں نمبر کے اوپر موسیقی کے اندر دلچسپی لینا۔ کئی ذہین لوگ جو ہیں وہ موسیقی کی طرف ایک قدرتی رجحان رکھتے ہیں۔ انہیں موسیقی کے پیٹرنز یا ان کی تال جو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ بہتر اور آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ موسیقی کے مختلف انداز جو ہیں انہیں انجوائے کرتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
اگر آپ کو بھی موسیقی اچھی سمجھ آتی ہے یا بغیر تربیت کے آپ دھن بنا سکتے ہیں یا آپ کسی ساز کو بجا سکتے ہیں یا آپ موسیقی کے پیٹرنز کو اچھے طریقے سے فالو کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ذہانت کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ 8ویں نمبر کے اوپر غیر یقینی صورتحال سے سمجھوتا کرنا، یعنی کہ جو انسرٹینٹی ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بھی ذہانت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ غیر یقینی صورتحال کو برداشت نہیں کر پاتے، مگر ذہین لوگ جو ہیں وہ ایسی صورتحال کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز کا فوری طور کے اوپر جواب نہیں مل سکتا، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ہی واضح ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے ہیں کہ جنہیں ہر بات کا فوری طور کے اوپر جواب نہ ملے تو بھی وہ پرسکون رہ سکتے ہیں اور غیر یقینی صورتحال کے اندر پریشان نہیں ہوتے، تو یہ بھی ایک ذہین دماغ ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے 9ویں نمبر کے اوپر زبردست تصوراتی قوت، یعنی کہ پاور آف امیجینیشن، اچھے سے چیزوں کو امیجن کرنا، اپنی تخیلاتی دنیا کے اندر چیزوں کو واضح طور پہ دیکھنا۔ ذہین لوگوں کی تخلیقی صلاحیت اور تصوراتی صلاحیت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر مستقبل کے بارے میں یا مختلف حالات کے بارے میں زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں اور گہرائی سے سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ آپ حالات کے تانے بانے کو زیادہ اچھے سے سوچ سکتے ہیں، اپنے پروجیکٹس کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، مستقبل کے بارے میں زیادہ بہتر انداز میں سوچ سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے دماغ کے تیز ہونے کا ایک ثبوت ہو سکتا ہے۔ 10ویں نمبر کے اوپر ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کو تخلیقی رکھنا اور اپنا انوائرمنٹ جو ہے اس کے اندر کریٹیوٹی کا عنصر جو ہے اس کو شامل رکھنا۔ کئی ذہین لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا بکھرا ہوا ماحول جو ہوتا ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ They are not always very neat and clean and spick and span، کیونکہ ان کو ایسا ماحول جہاں پہ ان کی کتابیں بکھری ہوئی ہوں، ان کا آرٹ اینڈ کرافٹ بکھرا ہو، ان کے پروجیکٹ کی چیزیں پڑی ہوئی ہوں، تو یہ چیز ان کو تحریک دیتی ہے، ان کے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کو بھی کسی حد تک بکھرا ہوا ماحول جو ہے وہ پسند آتا ہے اور آپ کو اس سے موٹیویشن ملتی ہے اور آپ کی کریٹیوٹی کے اندر اس سے اضافہ ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ کی ذہانت کا ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ 11ویں چیز جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، کچھ نہ کرنے کی مہارت، یعنی کہ بغیر پریشان ہوئے فارغ رہ لینے کا جو سکل ہے یہ بھی ذہین لوگوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ کیا آپ بعض اوقات بس صرف بیٹھ کر سوچنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ ذہین لوگ اکثر اپنے دماغ کو سوچنے کا، ریفریش ہونے کا، توانائی کو ریچارج کرنے کا ٹائم دیتے ہیں، چاہے وہ اسپیشلی کوئی کام نہ بھی کر رہے ہوں، پھر بھی وہ فارغ رہنے کو ترجیح دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت ان کو نئی سوچیں اور نئے خیالات کو پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اپنے آلریڈی چلنے والے خیالات کو وہ اچھے سے ترتیب دے سکتے ہیں اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے ایسے خیالات ہیں جنہیں سوچنا چاہیے اور کون سے ایسے خیالات ہیں جن سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ اگر آپ بھی سوچنے میں وقت گزارتے ہیں تو یہ بھی ایک مثبت علامت ہو سکتی ہے۔ اور آخری چیز ہے ہمارے پاس 12ویں نمبر کے اوپر گہری توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت، یعنی کہ کنسنٹریشن اور فوکس کرنے کی صلاحیت، کہ آپ کسی چیز کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز کر سکتے ہیں۔ ذہین لوگوں کے اندر یہ خاص صلاحیت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز میں دلچسپی لیتے ہیں تو اس کے اوپر اپنی مکمل توجہ کو مرکوز کر لیتے ہیں، اور انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ارد گرد کے ماحول کے اندر کس قسم کی ڈسٹربنس چل رہی ہے، انہیں کسی کی موجودگی یا غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑتا، وہ بس اپنے کام کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے ہیں کہ آپ کو کوئی جب زبردست خیال آ جاتا ہے تو آپ فوری طور کے اوپر اس کو عملی تشکیل دینے کے لیے جٹ جاتے ہیں اور فوری طور کے اوپر اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی توجہ جو ہے پوری طرح اس کام پہ مرکوز ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ذہانت کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ان باتوں میں سے کچھ بھی اپنی ذات میں محسوس ہوتی ہیں تو ممکن ہے کہ آپ اپنی سوچ سے زیادہ ذہین ہوں، کیونکہ ذہانت صرف
امتحان میں نمبر لینا یا بڑی بڑی باتوں کو سمجھنے میں نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے بھی ذہانت جھلکتی ہے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کے اندر ان نشانیوں کو جانچنے کی کوشش کریں، اپنی صلاحیتوں کو تسلیم کریں اور اپنی ذہانت کے اوپر فخر کریں۔